اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN سٹی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور جو ہمارے بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اس صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرم و فضل رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے۔ تو آج جو اس معاملے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو وہ بڑی اہم سی ایک بات ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے پائیں اسے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ سا چلا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم سچ یا جھوٹ، آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا۔ تو آج کا جو سب سے اہم معاملہ جو ہے مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم معاملہ ہمارا جو ہے وہ تھمبنیل کا ہے، کہ ہم جو تھمبنیل لگاتے ہیں ویڈیو کے اوپر، ہمارے جو دوست یوٹیوبر ہیں وہ جو تھمبنیل لگاتے ہیں اس کا حقیقت سے تھوڑا سا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو یہ اس طریقے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس طریقے سے آپ ایک تھمبنیل لگانے کے بعد اشتہا دیتے ہیں کہ وہ تھمبنیل کی جو آپ کی عبارت ہوتی ہے، اس عبارت پہ وہ ٹک کرتے ہیں اور وہ آپ کی ویڈیو پہ جاتے ہیں، اور ویڈیو پہ جانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس میں جو چیز آپ نے تھمبنیل پہ بتائی اس کا 20% یا 10% یا 15% شاید ہو اس میں۔ تو اس سے ایک آپ اپنے لیے عذاب بناتے ہیں، اپنے لیے عذاب اکٹھا کرتے ہیں، کہ جیسے اب سمپل سی مثال آپ کو دوں گا کہ میاں والی کا جو کیس ہوا ہے، بچی کا، جسے اس کے باپ نے 7 گولیاں مار دی ہیں، اور اس پہ الحمدللہ پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ حکومت، ہر ایک نے ایکشن لیا، ہر ایک نے اسے برا بھلا کہا، اور اس طریقے سے جو ہم اپنا اظہار کر سکتے تھے، برے کو برا کہہ سکتے تھے، اس کو ہم نے کہا۔ جو نقطہ نظر ہے اس کے حساب سے لوگوں نے اپنے حوالہ جات دیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے آخر کیا ہیں۔ اب ایک ویڈیو آ رہی ہے جی، اس کی کور پہ جو ہے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ ایک نے جو ہے اس نے بتایا جی اس کا باپ مر گیا، ایک نے کہا جی اسے پھانسی لگا دی جی، ایک نے کہا اس کی ماں جو ہے وہ صدمے سے چل بسی، ایک نے تو حد کر دی، اس نے جی کہا کہ بچی کو گولی مارتے ہوئے جو ویڈیو ہے وہ مطلب ریلیز کر دی گئی ہے، وہ مل گئی ہے۔ اب وہ جب ویڈیو کو اوپن کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایک ڈیمو اس کا جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ ڈیمو میں اس نے مطلب اس طریقے سے وہ فائر کر رہا ہے، اور یہ وہ۔ تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہیں آپ کی ذہنی سطح پر، کہ آپ جو ہے ایک صرف اپنی یعنی ایک مفاد کی خاطر کہ ہمیں جی ویوز بڑھ جائیں گے، ہمارے ویوز بڑھیں گے، تو یہ کامیابی کی کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کے اندر مسالہ ڈال کے اس چیز کو مقصد دے کے پیش کریں گے تو وہ آپ کی کوئی کریٹیشن نہیں ہے، وہ آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، آپ کا وہ کنٹینٹ نہیں ہے کہ آپ اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ اب کوکنگ کے چینل ہیں، آپ دیکھ لیں، لوگ محنت کرتے ہیں، اسے بناتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد وہ ڈش تیار کرتے ہیں اور اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ تو ایک چیز سامنے نظر آتی ہے نا۔ لیکن اب دیکھیں اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ آپ جہاں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کپڑوں کے حوالے سے دیکھ لیں، شوز کے حوالے سے دیکھ لیں، مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، جس جگہ پہ بھی ارننگ کے حوالے سے دیکھ لیں، آن لائن کے حوالے سے دیکھ لیں، جس بھی معاملے میں ہم جاتے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جھوٹ کہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے۔
اب اگر کپڑے کے حوالے سے آپ بات کر لیں تو فیصل آباد کے حوالے سے، لاہور کے حوالے سے، راولپنڈی کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پر۔ اب ایک جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتی، اس جگہ پہ بندے کنفیوز ہیں۔ اور بلکہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اور بہکانے کے بعد جو ہے جب وہ ایک بندہ دیکھتا ہے جی 350 کا مجھے ایک سوٹ مل رہا ہے، جی 3 پیس مل رہا ہے، یا 2 پیس مل رہا ہے، یا 550 کا مل رہا ہے، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس نہیں ہے، ایک تو بے روزگاری ہے، بہت عام ہے، غربت بہت عام ہے، تو وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں یار کہیں سے 10-20 ہزار قرض لوں، اور قرض لینے کے بعد اس میں تو کافی بچت ہے، اور وہ اس میں رسک لیتا ہے، چاہے وہ آن لائن کرتا ہے یا چاہے وہ جا کے پرچیزنگ کرتا ہے۔ اور پرچیزنگ کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو آگے سے آ کے اسے پتہ لگتا ہے کہ جی جو چیز ہم نے سوچی تھی وہ نہیں ہوئی۔ اب وہ اشتہا جو ہے، بھوک جس کو کہنا چاہیے، اشتہا کا مطلب ہے بھوک جو ہے وہ بڑھانے والی بات ہوتی ہے، کہ جب آپ کسی بھوکے کے آگے کسی بھوکے کو اگر آپ کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں، کیونکہ اس کی ضرورت اس وقت روٹی تھی۔ تو یہی بات ہے کہ ہم اس طرح سے اشتہا جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس اشتہا میں وہ بندے آگے بھی نکل جاتے ہیں، ان کا نقصان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ نقصان کر بھی بیٹھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ میری اس بات کا کسی پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اثر ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ میڈیا پہ آپ جب بھی جا کے اب دیکھیں، اتنی عجیب و غریب قسم کی، لغوحات قسم کی تحریریں جو ہیں وہ اوپر انہوں نے مینشن کی ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، لوگوں کے جو لوگوں کی زندگی کا ایک سیٹ اپ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ غریب دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اب جو سادہ تو نہیں ہے اس دور میں کوئی، لیکن برکیف اتنا زیادہ اسے معلومات بھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے بھی ہم نے ماشاءاللہ یوٹیوبر آپ نے دیکھے ہیں الحمدللہ، کہ وہ ان کو میری طرح کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اسے لکھنا نہیں آتا، اسے پڑھنا نہیں آتا، وہ ان پڑھ بھی ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے، کوشش کر کے وہ اپنے آپ کو اس دوڑ میں شامل رکھا ہوا ہے انہوں نے، چاہے وہ پیچھے ہی صحیح، لیکن کم از کم تھوڑا سا ایک انسانیت کے معیار کو، ایک اپنی دینی تشخص کو جو ہے وہ کم از کم آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم سچ کو فروغ دیں، جھوٹ کو فروغ نہ دیں، اور ہمارے جھوٹ سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے جواب دہ خدا کو ہم ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس طریقے سے ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو جی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔